مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ناظرین محترم، برائی سے روکنا اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانا یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس امت کے اور مومنین کے اوصاف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے منع کریں اور روکیں۔ اس کے مقابلے میں منافقین کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں، نیکی اور بھلائی اور خیر سے روکتے ہیں، اور برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی کا حکم کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہمارے ذرائع ابلاغ اور ہماری وزارتیں اور ہمارے حکمران نیکی اور بھلائی تو ان کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ برائیاں ان کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف پھیل رہی ہیں بلکہ وہ خود برائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے، برائی کو اور نافرمانیوں کو پھیلتے پھولتے دیکھنا یا خود آگے بڑھ کر برائیوں کو پھیلانا۔ منکر سے دوسروں کو روکنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اور مومنین کی ایک صفت، مسلمانوں کی ایک صفت اللہ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ مومنین کو اگر زمین میں کہیں اقتدار اور اختیار حاصل ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نظام صلاح کو قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ کو لاگو کرتے ہیں، اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے قائم کرتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے پاکستان قائم ہوئے، جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، تو کیا ہمارے حکمرانوں نے اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کیا؟ بجائے نیکی کا حکم کرنے کے وہ برائی کی طرف لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور دن رات ہمارا میڈیا اور ہمارا ٹی وی اور ہمارے نیٹ اور ہمارے ذرائع ابلاغ جو ہیں برائیوں اور فحشی اور عریانی اور جو ہے وہ لادینیت کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور نیکی اور بھلائی اور خیر جو ہے ان اداروں اور ان ذرائع ابلاغ کی آنکھوں میں جو ہے وہ کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی اور نیکی کا حکم کرنے والوں، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والوں اور ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کو ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور اس کشتی کے 2 حصے ہیں، قرآن اندازی کے ذریعے سے کچھ لوگ نچلے حصے میں چلے گئے، کچھ اوپر کے حصے پہ آئے۔ اب جو وہ نیچے والے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بار بار اوپر آتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ کشتی کے پیندے سے ہی ایک پھٹا اکھاڑ لیں، سوراخ کر لیں، اور پانی نیچے سے آ جائے گا خود بخود، تو اوپر نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی، اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور خود ہمیں بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اوپر والے ہیں اس قصور کے اندر اگرچہ ان کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن اگر نیچے والے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیں اور اوپر والے ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جب یہ کشتی ڈوبے گی تو نیچے اور اوپر والے سبھی ڈوب جائیں گے۔ تو اس سے کیا مثال سمجھائی گئی ہمیں کہ اگر ہم برائی کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو جب وہ برائی پھیلے گی تو اس کی لپیٹ میں ہم سبھی آ جائیں گے۔ اگر پاکستان ایک کشتی ہے اور سب اس کے سوار ہیں
تو اس کشتی کے اندر جو سوراخ کر رہے ہیں، جو اس کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر اہل خیر نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا اور اس کشتی کو نہ بچایا اور اس کی حفاظت نہ کی تو خدا نہ کرے اگر یہ کشتی ڈوبے گی تو پھر سارے ہی جو ہے غرق ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارا فرض منصبی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ انفرادی نیکی ہر دور میں دنیا کے اندر موجود رہی ہے۔ انفرادی نیکی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، اس کے فضائل اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا ایک بستی میں کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو۔ جبریل نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس بستی میں فلاں بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی کبھی اللہ تیری نافرمانی نہیں کی، اس کو کیسے بچایا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی الٹ دو، اس لیے کہ اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، نافرمانیاں ہوتی تھیں اور کبھی اس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ ہمارا کام تھا دنیا کے اندر خیر کو پھیلانا اور شر کو مٹانا۔ ہم نے اس معاملے میں غفلت کا مظاہرہ کیا، اپنے فرض منصبی سے ہم دور ہٹ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آج دنیا کے اندر ایک فساد برپا ہے، صرف زمین ہی نہیں، خشکی ہی نہیں، بلکہ سمندر اور دریا اور پانی بھی فساد سے بھر گئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی بدعمالیوں۔ انسانوں کو بدعمالیوں سے روکنا میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے خود ہی جو ہے وہ بدعمالیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ یوں سمجھیے کہ یہ بلدیہ والوں کی ذمہ داری ہے شہر سے صفائی کرنا، کوڑے کرکٹ کو اٹھا کر جو ہے وہ کہیں جا کے دور پھینکنا اور اس کو آگ لگا کر ضائع کر دینا۔ اگر یہ بلدیہ والے اپنی ذمہ داری سے اعراض کریں اور اپنا فرض ادا نہ کریں تو کیا اس شہر میں رہنا ممکن ہے؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ صفائی کرنے کے بجائے باہر سے گندگی اور غلاظت لا کر شہر میں ڈالنا شروع کر دیں تو پھر کیا کسی انسان کا جینا اس شہر کے اندر ممکن ہوگا؟ یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر انسان کا جینا کیوں حرام ہو گیا ہے، انسان خود انسان کا دشمن کیوں بن گیا ہے۔ امت مسلمہ میں اور آپ اپنا فرض منصبی جو ہے اس سے غافل ہو گئے۔ ہم نے نیکی کو پھیلانا اور برائی کو مٹانا چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا فساد سے بھر گئی ہے۔ آؤ اپنے اس اجتماعی فرض کی طرف لوٹو اور دنیا کے اندر پھر اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ دنیا پھر امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد